عزیزان محترم، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ استقبال رمضان کے حوالے سے اور آقا کریم علیہ السلام کے معمولات اس ماہ کے اندر کیسے ہوتے تھے اور سلف صالحین کے معمولات کیسے ہوا کرتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کیسے فرمایا کرتے تھے، یہ مضمون لے کر میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ مولا ہمیں رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے دور مبارک کے اندر حضور نے صحابہ کرام کے اندر یہ شوق پیدا کیا ہوا تھا کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کا استقبال جو ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رجب کے اندر دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تو اس طرح آقا کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے اس بابرکت مہینے کے حوالہ سے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر شوق جو ہے وہ پیدا فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ استقبال اس انداز سے کیا کرتے تھے۔ آپ کہتے کہ وہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے کہ جس ماہ کے اندر کوئی ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے، کوئی چھوٹی سی معمولی رقم بھی خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جہاد کا درجہ پا لیتا ہے، جہاد کا درجہ پا لیتا ہے۔ اور وہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے کہ ہم اس ماہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس قدر استقبال رمضان جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اور ابن الفضل تابعی گزرے ہیں، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت کے اندر صحابہ کرام کا دور پایا ہو اور اس نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہو، ایک صحابی کی زیارت کی ہو یا دو کی، جتنے بھی صحابہ کرام کی زیارت کی ہو، مگر اس نے ظاہری آنکھوں کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کا دیدار نہ کیا ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ ابن الفضل تابعی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال اس طرح کرتے تھے کہ ہم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے 6 ماہ پہلے ہم دعا کیا کرتے تھے کہ مولا ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ 6 ماہ پہلے دعا کیا کرتے تھے کہ مولا ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، اور جب 6 ماہ کے بعد جب رمضان المبارک آ جاتا تو پھر ہم خوب اس کے اندر عبادت کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے، ذکر اذکار کی محافل کے اندر شرکت کیا کرتے، اور ہم اللہ رب العزت کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر پہلے سے بھی زیادہ عمل جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تو پھر اس کے بعد ہم 6 ماہ تک پھر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کیا کرتے کہ مولا جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہیں رمضان المبارک کے اندر، ہماری عبادات کو تو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری دیگر نفلی عبادات کو بھی قبول فرما لے۔ کہ اس قدر شوق آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر، پھر ان کے بعد تابعین کے دلوں کے اندر بھی یہ شوق جو ہے وہ پایا جاتا تھا۔ تو اسی طرح آج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے بھی اسی موضوع کا انتخاب کیا کہ رمضان المبارک کا جو ہے وہ استقبال کے حوالہ سے موضوع جو ہے وہ منتخب کیا جائے۔ عزیزان محترم، حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس کی راوی،
آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت دیا کرتے تھے وہ شعبان المعظم کے مہینے کو فضیلت دیا کرتے تھے، اور شعبان المعظم کا مہینہ جو ہے وہ بھی اپنے آخری دنوں کے اندر، اور رمضان المبارک کے ابتدائی دن آنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ کے اندر بھی اور رمضان المبارک کے اندر بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک مجوسی کے بیٹے تھے، آپ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں اللہ رب العزت کو ماننے والا ہوں، میں خدائے واحد کی عبادت کرنے والا ہوں۔ تو جب والد کو پتہ چلا تو والد نے گھر سے نکال دیا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک پادری کی ساری عمر خدمت کی۔ جب وہ پادری مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میری تدفین کے بعد تم غموریا چلے جانا، وہاں کا جو پادری ہے وہ خدا رسیدہ ہے، تمہیں اس سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس پادری کی تکفین کے بعد میں سیدھا غموریا چلا گیا، وہاں پر جو پادری تھا میں نے اس پادری کی بھی ساری عمر خدمت کی۔ جب وہ پادری مرنے لگا تو اس نے کہا کہ اب کوئی ایسی جگہ بچی نہیں ہے جہاں پر میں تجھ کو بھیجوں اور جہاں پر تجھے زندگی گزارنے کا کچھ آسائشیں، کچھ ساز و سامان جو ہے وہ مل جائے، البتہ تم ایسا کرنا میری تدفین کے بعد سیدھا یثرب چلے جانا، اب نبی آخر الزمان کے ظہور کے جلوے آ گئے ہیں، اب وہ نبی آنے والا ہے، تم ایسا کرنا میری تدفین کے بعد سیدھا یثرب چلے جانا، وہاں اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی ان کی نشانیاں بتلا دیں تاکہ میں اس نشانیوں کی وجہ سے ان کو پہچان لوں۔ اس پادری نے کہا کہ پہلی نشانی تو یہ ہوگی وہ صدقہ نہیں لے گا، اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ رد نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی یہ ہوگی کہ اس کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ تین نشانیاں اس پادری نے حضرت سلمان فارسی کو بتلائیں۔ اب ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں، ابھی آقا کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ پاک نہیں آئے، مگر اس سے پہلے وہ پادری انہوں نے حضور کی زیارت بھی نہیں کی، مگر پھر بھی ان کو جانتے ہیں۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر، ذکر مبارک آسمانی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، جس سے آقا کریم علیہ السلام کو وہ اپنے بچوں کی طرح جو ہے وہ پہچانا کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اپنے بچوں کی طرح حضور کو پہچانتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر نشانیاں، علامتیں جو ہے وہ پڑھ رکھی تھی۔ اب اس نے تین نشانیاں بتائیں۔ اب حضرت سلمان فارسی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پادری کی تدفین کی، اور تدفین کرنے کے بعد میں قافلہ کے اندر شریک ہوا اور یثرب کی طرف چل پڑا۔ اب وہ جو قافلے والے تھے وہ یہودی تھے، اب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے یہ اکیلا شخص ہے، لہذا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے بیچا بھی تو مدینے میں جا کر بیچا، مدینہ پاک کے اندر جا کر بیچا، اور مدینہ پاک کے اندر یثرب کے اندر جو پہلے یثرب تھا، مدینہ تو مصطفیٰ کے قدموں نے بنایا ہے، یثرب کے اندر حضرت سلمان فارسی کو بیچا گیا، اور وہاں ایک یہودی کے باغ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میں گوڈی کیا کرتا تھا، کھجوروں کا باغ تھا، میں اس کی خدمت کیا کرتا تھا، دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں درختوں پر چڑھا ہوا تھا،
کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور اچانک ماحول کے اندر عطر پھیل گیا، ماحول معطر ہو گیا، ہواؤں کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی، ہر طرف طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ فرماتے ہیں کہ میں جان گیا وہ لمحے اس نبی آخر الزمان کے ظہور کے جلوے آ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے درخت سے چھلانگ لگا دی اور زمین پر آ گرا۔ میرے مالک نے کہا کہ شاید میرا غلام بھاگ رہا ہے، اس نے مجھے پکڑا۔ میں نے اس کو کہا کہ دیکھ میں غلام تیرا ہی ہوں، میں غلام تیرا ہی ہوں، نوکر میں تیرا ہی ہوں، مگر دل کسی اور کا نوکر ہے، دل کسی اور کا غلام ہے، مجھے جانے دے، میں واپس پلٹ آؤں گا۔ فرماتے ہیں میں کچھ کھجوریں لے کر گیا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کی، اور میری نیت جو تھی وہ صدقہ کی تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نبی صدقہ نہیں لیا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ اب کچھ دن کے بعد میں کچھ اور کھجوریں لے کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، اور اب میری نیت جو تھی وہ ہدیہ کی تھی۔ میں نے حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کی، حضور میں یہ ہدیہ آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ہدیے کو قبول فرما لیا۔ اب فرماتے ہیں دو نشانیاں تو پوری ہو گئیں، مگر میں چاہتا تھا کہ تیسری نشانی بھی پوری ہو جائے، پھر میں آقا کریم علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کر ایمان لاؤں گا۔ اب فرماتے ہیں کہ تیسری نشانی کی تاب کے اندر میں انتظار کرتا رہا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ جنت البقیع کے اندر جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ اب میں حضور کے پیچھے پیچھے ہو کر میں یہ چاہتا تھا کہ حضور کی مہر نبوت کی زیارت کر سکوں۔ حضور کی مہر نبوت جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی کملی کی اوٹ کے اندر چھپا کر رکھتے تھے، میری خواہش تھی کہ میں اس کی زیارت کروں اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے چھپ چھپ کر دیکھتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میری جانب دیکھتے ہوئے مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاهُ، حضور نے چادر اتار کر میری جانب پھینکی اور فرمایا انظر إِلَى مَا أُمِرْتَ بِهِ، اس پادری نے جو کہا تھا دیکھ لے آ کے، اس پادری نے جو کہا تھا دیکھ لے آ کے۔ فرماتے میں نے حضور کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کر لی۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جب شعبان المعظم کا آخری دن تھا، اس روز آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خطبہ عطا فرمایا۔ وہی خطبہ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ عطا فرمایا۔ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ہمیں خطبہ عطا فرمایا فی آخر یوم من شعبان، شعبان المعظم کے آخری دن۔ فقال، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم مبارک، تم پر ایک عظیم الشان عالی مرتبت بابرکت مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس ماہ کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض قرار دے دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کو اللہ رب العزت نے نفل کا درجہ دے دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کوئی نیکی کرے گا،
کان کمن ادا فریضتن فیما سواہ، تو اس کا اجر باقی مہینوں کے اندر فرض کے برابر اس کا اجر جو ہے وہ اس کو ملے گا۔ یعنی رمضان المبارک کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا جو اللہ رب العزت کے قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی صرف اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس کے عمل کے اندر خلوص ہو، ریاکاری نہ ہو، اس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اللہ رب العزت اس کا اجر جو ہے وہ فرض کے برابر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ آج کل ہماری طرز زندگی کے اندر، انداز معاشرت کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر ریاکاری بہت زیادہ دخل ہو گئی ہے۔ ہمارے اعمال ریاکاری کی نظر ہو گئے ہیں۔ نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں مگر دوسرے لوگوں کو ہم حقیر جانتے ہیں۔ ہم نیک اعمال کر لیتے ہیں مگر دوسرے لوگوں کو اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے اعمال کے اندر اس قدر ریا جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے۔ ریاکاری کو حدیث پاک کے اندر شرک اصغر کہا گیا ہے۔ گاڑی پیٹ کے سامنے کھڑی ہے، اگر اندر بیٹھا ہے، یہ کسی کی گاڑی اگر گیٹ کے باہر کھڑی ہے، اگر آپ کے اندر کوئی موجود ہے تو وہ گیٹ سے ذرا ہٹا لیں، ادھر صفیں بچتی ہیں، لوگ ذرا زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے کوئی ہے شخص جس کی گاڑی ہو وہ گاڑی گیٹ سے ہٹا لیں۔ تو ہمارے اعمال کے اندر اس قدر ریاکاری جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، یعنی ایک بڑا شرک ہے اللہ رب العزت کی ذات کے اندر، صفات کے اندر کسی کو شریک ماننا، اس کو شرک اکبر کہتے ہیں، اور اس سے نچلا جو درجہ ہے وہ شرک اصغر کا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، یعنی اگر کسی کے عمل کے اندر خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا شامل ہوگی، اگر وہ نوافل بھی ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو فرائض کا درجہ عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اگر کوئی اس ماہ کے اندر رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی فرائض کو ادا کرے گا تو باقی ماہ کی نسبت اللہ رب العزت اس کو 70 درجے جو ہے وہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی 11 مہینوں کے اندر اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کا ہی ثواب ملتا ہے، مگر رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت اس کا ثواب بڑھا کر 70 فرائض کے برابر اس کا ثواب جو ہے وہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اور ہر قدم پر اللہ رب العزت جو ہے وہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس قدر رحمتیں برستی ہیں، انوار چھلکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ کے اندر اپنے بندوں کی جو ہے وہ اس قدر مغفرت فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے، گویا اس کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کیا کرتی۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے، یعنی زبان کانٹا بنی ہوتی ہے، ہمارے حلق خشک ہو چکے ہوتے ہیں، سب کچھ دستیاب ہوتا ہے مگر ہم کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمیں اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ کمرہ بند ہوتا ہے، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، مگر ہم ہاتھ نہیں بڑھاتے، اس کو اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ گویا ہم وضو کرتے ہیں، اس وقت بھی ہم ڈر ڈر کر وضو کرتے ہیں کہیں ہمارے حلق سے قطرہ نیچے نہ ٹپک جائے، صرف اس وجہ سے ہمارے گرد جو ہے وہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیا جو رب رمضان المبارک میں دیکھتا ہے کیا دیگر مہینوں میں نہیں دیکھتا؟ وہ تو 12 مہینوں کے اندر دیکھتا ہے، تمہاری نشست و برخاست کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت شب و روز کو دیکھتا ہے،
مگر اگر یہ یقین اگر ہم اپنی زندگی کے اندر بسا لیتے ہیں، جس کام کی طرف بھی ہم بڑھنے لگیں، اگر وہ نیکیوں کا عمل ہو، اگر ہم اس کی طرف بڑھنے لگیں، اگر ہمارے دل کے اندر جب یہ بات آ جائے گی کہ ہمیں اللہ رب العزت جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمارے اعمال کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ خلوص پیدا ہو جائے گا۔ جس طرح حدیث جبریل کے اندر طویل حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو پھر یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب نیک اعمال کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت انسان کے عمل کے اندر کوئی بھی ریا کا شائبہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا۔ دوسری بات، جب انسان گناہوں کی طرف رغبت کرنے لگے، بڑھنے لگے، تو اس وقت دل کے اندر یہ خواہش جب پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ انسان اگر غیرت مند ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان پھر بھی گناہ کی طرف چلا جائے، حتیٰ کہ اس کو یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ یقین ہمیں ہر وقت اپنے شامل حال رکھنا چاہیے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی جائز چیزوں سے بھی ہم رکے رہتے ہیں، گریز کرتے ہیں، اور ناجائز چیزوں سے تو ویسے ہی گریز کرتے ہیں۔ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہی ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ یعنی اس ماہ کے اندر آج کل فیشن بنتا جا رہا ہے، اگر ہم افطار کی دعوت بھی رکھتے ہیں تو ہم اپنے دوستوں کو جو امراء ہیں ان کو بلاتے ہیں۔ بھئی وہ تو 12 ماہ کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، مگر اس ماہ کے اندر تو کم از کم جب افطار کا موقع آئے تو اس وقت غریبوں کو بھی انوائٹ کیا جائے، تاکہ ان تک بھی وہ نعمتیں پہنچیں جو سارا سال وہ غربت کی وجہ سے کھا نہیں سکتے، ان کو بھی انوائٹ کیا جائے۔ جب اس خوشی کے ساتھ جب ان کا ایک انگ انگ اللہ رب العزت کا شکر بجا لا رہا ہوگا، اس وقت جب آپ کے دسترخوان سے وہ افطاری کر رہے ہوں گے، اللہ رب العزت کی رحمتیں تم پر بہت زیادہ برسیں گی، وہ رب تم پر بڑا ہی راضی ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا وَالشَّهْرُ يُزْدَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، اللہ رب العزت اس ماہ کے اندر مومن کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ یعنی یہ مہینہ ہم پورا دن کچھ کھاتے نہیں ہیں، کچھ پیتے نہیں ہیں، تو یہ مہینہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، خوراک بچانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو اس ماہ کے اندر اور زیادہ رزق عطا فرما دیتا ہے، رزق کی بڑھوتری عطا فرما دیتا ہے، کثرت عطا فرما دیتا ہے۔ گویا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر دین اسلام کو نظر عمیق کے ساتھ دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے افطار کی جو خصوصیات ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے افطار کی جو خصوصیات ہیں، جو اہمیت ہے، جو وہ بہت زیادہ بیان فرمائی ہے، اس وجہ سے تاکہ غرباء کو اپنے پاس کریں، ان کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلائیں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، مساکین کے کام آئیں۔ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا من فطر صائما، جو شخص روزہ دار کو افطاری کروا دیتا ہے، کان مغفرۃ لذنوبہ، تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ وَعِتْقَ رَقَبَتَيْهِ مِنَ النَّارِ،
اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دوزخ کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتا، دوزخ سے چھٹکارا دے دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، جو شخص کسی روزہ دار کو افطاری کرواتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو بھی اس کے برابر ہی اجر عطا فرمایا کرتا ہے، اس کے برابر ہی ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ پھر اس کے ثواب کے اندر بھی کوئی کمی نہیں آتی، جتنا اس کو ثواب ملتا ہے اللہ رب العزت اسے بھی عطا فرمایا کرتا ہے، اس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی تو افطار کروانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب صحابہ کرام کا اس قدر ہم پر احسان عظیم ہے، امت پر احسان عظیم ہے کہ جب حضور کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، حضور جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو اس وقت وہ سوال کر کے پوچھا کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے ان کا احسان ہے کہ ہم اگر یہ بات آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اگر یہ سوال نہ کیا کرتے تو ہم مراد رسول کو نہ سمجھ پاتے، حضور کے فرمان کا مقصد کیا ہے ہم اس کو نہ سمجھ پاتے۔ یہ ہم پر ان صحابہ کرام کا احسان عظیم ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر بیٹھا کرتے تھے اور حضور سے سوال بھی کر لیا کرتے تھے، اور ہمارے لیے راستے جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ الیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو تمام لوگ، ان میں سے وہ لوگ بھی موجود ہیں جو افطاری کروانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما، اللہ رب العزت اس شخص کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے علی تمرۃ او شربۃ ماء او مذقۃ لبن، جو شخص روزہ دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی پلاتا ہے یا ایک دودھ کا گھونٹ پلاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی اس کے برابر ثواب عطا فرمایا کرتا ہے، اس کو بھی اس کے برابر ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ دیکھیں کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس ماہ کے اندر بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ کوئی میری بارگاہ کے اندر آئے تو صحیح، دستے طلب دراز تو کرے، میری بارگاہ کے اندر سوال تو کرے، میں اس کو عطا کروں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو دو خوشیاں ملتی ہیں، روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی اس کو افطاری کے وقت ملتی ہے، جب سارے دن کا پیاسا بھوکا جب ٹھنڈے مشروبات اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے تو اس کا سارا جسم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر شکرانے ادا کر رہا ہوتا ہے، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے، اور فرمایا دوسری خوشی اللہ رب العزت اس کو قیامت کے وقت دے گا۔ وہ کون سی خوشی ہوگی؟ جب قیامت کے روز اللہ رب العزت روزہ دار کو روزے کے بدلہ کے اندر اللہ رب العزت رخ سے نقاب اٹھائے گا اور اپنا دیدار کرا دے گا، وہ شراب دیدار کی شراب پلائے گا، اس شراب سے مستفیض ہوں گے، اور کوئی بھی شخص بھر کر یہ شراب نہیں پیے گا بلکہ سارے کے سارے پیاسے رہ جائیں گے۔ اس کی لذت ہی اتنی ہوگی، اس رب کا جب دیدار کریں گے، اللہ رب العزت کا دیدار اس قدر لذت افروز ہوگا کہ تمام جنتی لوگ، تمام روزے دار انتظار کرتے رہیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک مرتبہ پھر دیدار کرا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہر جمعہ کو اللہ رب العزت جو ہے وہ دیدار عطا فرمایا کرے۔ اب یہ دوسری خوشی روزہ دار کو ملتی ہے، وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کے وقت ملے گی۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
او مذقۃ لبن، جو ایک دودھ کا گھونٹ بھی اگر کسی روزہ دار کو پلا دے گا اللہ رب العزت اس کو بھی اس کے برابر جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اس ماہ کے اندر جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پھر فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ، جو شخص اپنے ملازم پر تخفیف کرتا ہے، یعنی اس کے بوجھ کے اندر تخفیف کر دیتا ہے، اس کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، غفر اللہ لہ، اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے اندر اس قدر بابرکت مہینہ ہے، تو آپ کاروباری لوگ ہیں، آپ کے پاس جو ملازم کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آئیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ غفر اللہ لہ، اللہ رب العزت اس بندے کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو بھی دوزخ کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، اس ماہ کے اندر 4 خصلتیں جو ہیں وہ اپناؤ، کثرت کے ساتھ 4 خصلتوں کو اپناؤ۔ فرمایا خصلتین تردون بہما ربکم، 2 خصلتیں تو ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، وخصلتین لا غناء بکم عنہما، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کے بغیر کوئی تمہارا چارہ کار نہیں۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، 2 خصلتیں جن کے ساتھ تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اس میں سے وہ یہ ہے فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس میں سے پہلی خصلت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، اس کے ساتھ تم اللہ رب العزت کو راضی کر لو گے۔ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور دوسری خصلت جس کے ساتھ تم اپنے رب کو راضی کر لو گے وہ استغفار کرنا ہے، وہ استغفار کرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر استغفار کیا کرتا ہوں، اور ایک روایت کے اندر 70 مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ تو فرمایا رمضان المبارک کے اندر اس چیز کی کثرت کرو، وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، تم اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ وَأَمَّا خَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، وہ 2 خصلتیں جن کے بغیر تمہارا کوئی چارہ کار نہیں، فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، تم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جنت کا سوال کرو، یعنی اس ماہ کے اندر تم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جنت کو مانگو۔ پھر دوسری چیز فرمایا وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دوزخ کی آگ سے پناہ مانگو۔ یہ 4 چیزیں آقا کریم علیہ السلام نے اپنانے کا، ان خصلتوں کو اپنانے کا حکم فرمایا کثرت کے ساتھ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے فشہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ دوسری چیز وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ اور تیسری چیز آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، تم جنت کا سوال کرو، جنت کو مانگو۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دوزخ کی آگ سے پناہ مانگو۔ یہ 4 چیزیں کثرت کے ساتھ مانگنے کا حکم فرمایا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ سَقَى صَائِمًا، جو کسی روزہ دار کو پانی پلاتا ہے، کسی روزہ دار کو پانی پلا دیتا ہے، سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً، فرمایا اللہ رب العزت میرے حوض سے قیامت کے روز اس کو پانی عطا فرمائے گا، اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، جام کوثر پلائے گا۔ جام کوثر کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص جام کوثر سے پانی پی لے گا 50,000 سال کا جو دن ہے قیامت کا،
اس دن جام کوثر کا پانی پینے کے بعد اس دن اس شخص کو پیاس دوبارہ نہیں لگے، اس قدر برکت والا وہ پانی جام کوثر کا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ فرمایا جو شخص روزہ دار کو پانی پلا دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو میرے حوض سے جو ہے وہ قیامت کے روز پانی پلائے گا۔ فرمایا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، حتیٰ کہ جنت کے اندر داخل ہونے تک اس شخص کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس قدر یعنی وہ پانی پیے گا اور اس قدر اس کی پیاس سے وہ سیر ہو جائے گا، بھر جائے گا کہ 50,000 سال کا جو دن ہوگا اس دن کوئی بھی اس کو پیاس کا شائبہ نہیں ہوگا، پیاس محسوس بھی نہیں ہوگی۔ حتیٰ یدخل الجنہ، حتیٰ کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ رواہ ابن خزیمہ، اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا۔ تو اس قدر آقا کریم علیہ السلام نے یہ خطبہ شعبان المعظم کے آخری دن حضور نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ان کے اندر مزید شوق جو ہے وہ ابھرا اور شوق کے ساتھ سرشار ہو گئے، اور بعد کے اندر بھی صحابہ کرام استقبال رمضان کے اندر اس قدر متاثر رہا کرتے تھے اور اس کے انتظار کے اندر رہا کرتے تھے۔ تابعین کے دور کے اندر بھی یہی جو ہے وہ کوشش پائی جاتی تھی، مگر آج کے دور کے اندر، ہمارے دور کے اندر جو ہے اس کا فقدان پایا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی مبارکباد دینا، اس کے بارے میں خبر دینا، اس کی تیاری کرنا، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بہت مقبول چیزیں ہیں، بہت بلند چیزیں ہیں۔ جو شخص رمضان المبارک کا احترام کرتا ہے، ذرا اندازہ لگائیں، بخارا کے اندر ایک شخص تھا جو غیر مسلم تھا۔ اب وہ شخص اپنے بچے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار کے اندر آیا۔ مسلمانوں کے بازار کے اندر جب آیا تو اس کے بچے نے کوئی چیز کھانا شروع کر دی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور بخارا کا بازار ہے، غیر مسلم شخص ہے، اپنے بچے کے ساتھ آ رہا ہے اور اس کے بچے نے شرعام کوئی چیز کھانا شروع کر دی۔ اب وہ جو غیر مسلم تھا اس نے اپنے بچے کو تمانچہ رسید کیا۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے؟ اس ماہ کے اندر مسلمان سارا دن روزہ رکھا کرتے ہیں، مگر تو اس مہینے کے اندر تو شرعام کھانا کھا رہا۔ اس نے تمانچہ رسید کیا۔ پھر نزہۃ المجالس کے اندر یہ بات درج ہے کہ جب اس شخص کو بعد کے اندر مرنے کے بعد جب خواب کے اندر دیکھا گیا، وہ شخص جنت کے اندر ٹہل رہا تھا، غیر مسلم تھا، دیکھیے جنت کے اندر ٹہل رہا تھا۔ اب اس سے اس شخص نے پوچھا کہ تو غیر مسلم تھا مگر جنت کے اندر کیسے پہنچایا؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے رمضان المبارک کے احترام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے مرتے وقت کلمہ کی توفیق عطا فرما دی اور میں مسلمان ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ یہ رمضان المبارک کا احترام اگر غیر مسلم بھی کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کے صدقہ سے اس کو بھی مرتے وقت جو ہے وہ مسلمان ہونے کی سعادت عطا فرما دیتا۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی امت میں سے ہیں۔ فرمایا ایک طبقہ وہ ہے جو فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک کی رات ملتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی ایک کی رات ملتا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 کی رات ملتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال ہم مسلمانوں کی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی امت کی ہے۔ تیسری مثال یعنی عمریں تھوڑی ہیں مگر اللہ رب العزت اجر جو ہے وہ بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی پہلے جو امتیں تھیں ان کے اندر بہت زیادہ عمریں ہوا کرتی تھی، 1,000 سال تک بھی عمر ہوا کرتی تھی، مگر آقا کریم علیہ السلام کی امت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ رات عطا فرما دی جو 1 رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی تھوڑا سا عمل اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی بہت سارے درجے عطا فرماتا ہے۔ جتنا رمضان المبارک کے اندر
اگر کوئی نوافل ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے. اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. یہ تمام فضیلتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ میں آئیں. تو اس وجہ سے ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے. اس کے احترام کے اندر ہمارے دلوں کے اندر یہ احترام موجود ہونا چاہیے. رمضان المبارک آنے سے پہلے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، گھر کے اندر صفائی کریں، ستھرائی کریں، خوشبو کے ساتھ معطر کریں. کوئی پوچھے کہ کیا وجہ ہے؟ بھئی رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں. اور دوسری بات، جو شخص رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتا، ذرا میں ایک بات اور سنا کر اجازت چاہتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات انیس الواعظین کے اندر درج ہے. آپ کوفہ کے قبرستان کے اندر تشریف لے گئے. وہاں پر ایک قبر تھی جو تازہ تازہ بنی ہوئی تھی. اب آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس قبر والے کے حالات معلوم کروں کہ یہ کس حال کے اندر جو ہے وہ رہ رہا ہے. اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ مولا میں اس قبر والے کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے حالات دکھا دو. اب تمام حجابات ہٹ گئے، پردے ہٹ گئے. اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس قبر والے کے حالات دیکھے. وہ شخص آگ کے اندر جکڑا ہوا تھا، آگ کے اندر جل رہا تھا، اس کے ہر طرف آگ ہی آگ تھی. اب وہ شخص جب اس نے حضرت علی کو دیکھا فوراً پکارا، کہا اے علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، میں آگ کے اندر غرق ہوں اور آگ کے اندر جل رہا ہوں، لہٰذا میری کوئی مدد کریں. اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دستے طلب دراز کرتے ہیں کہ مولا اس شخص کو بخشش عطا فرما، اس شخص کو معاف فرما دے. غیب سے آواز آتی ہے اس شخص کے بارے میں کوئی دعا نہ کرو، یہ شخص رمضان المبارک کا احترام نہیں کیا کرتا تھا، رمضان کے اندر روزے بھی رکھا کرتا تھا مگر گناہوں کے اندر بھی لت پت ہوا کرتا تھا. دن کو روزے کے ساتھ رہتا تھا مگر رات کو گناہوں کے اندر اپنی راتوں کو گزارا کرتا تھا، دن کے اندر بھی گناہ کیا کرتا تھا، رمضان کا احترام نہیں کیا کرتا تھا. اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو آگ کے اندر جلایا جائے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں مولا اب وہ شخص مجھ سے بار بار کہہ رہا ہے، لہٰذا مہربانی فرما مجھے اس کے سامنے رسوا نہ کر. بار بار حضرت علی نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عرض کی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ ندا آئی کہ اے علی اس شخص کو تیری دستطلب کی وجہ سے، تیری نرم دلی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو آگ سے جو ہے وہ آزادی دیتا ہے. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے جو شخص رمضان المبارک کا احترام کرتا ہے اللہ رب العزت اگر وہ غیر مسلم بھی ہو اللہ رب العزت اس کو بھی مرتے وقت کلمہ کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے اور جنت کے اندر اس کو منتقل فرما دیتا ہے. اور جو رمضان المبارک کی بے ادبی کرتا ہے اگر وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو اللہ رب العزت اس کو بھی جو ہے وہ جہنم کے اندر پھینک دیا کرتا ہے. تو اس وجہ سے رمضان المبارک کا احترام کیجئے، اس کی آمد سے قبل اپنے گھروں کو سجائیے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیے، سلوک کیجئے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new